زمانہ قدیم میں ایک بڑی طاقتور اور خوشحال قوم آباد تھی۔ یہ قوم سمود کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ لوگ نہایت ماہر تھے، پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر اور محل بناتے۔ ظاہر میں خوشحال مگر دل میں ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا اور پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، صرف اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو اور وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ لیکن سرداروں نے تکبر سے جواب دیا، اے صالح، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جب تک تمہاری سچائی کا واضح ثبوت نہیں دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی، اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اچانک لوگوں کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سخت پتھریلے پہاڑ میں شگاف پڑا اور اس کے اندر سے ایک عظیم خوبصورت اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، ایک زندہ معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہیں پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کا حق ہے کہ یہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے چر لے۔ پانی کی تقسیم کا یہ اصول ہے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ کے دل نرم ہوئے اور وہ ایمان لے آئے، مگر زیادہ تر اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ سرداروں نے کہا، ہم اپنی بستی اور اپنے کنوؤں پر ایک اونٹنی کا قبضہ کیسے برداشت کریں؟ یوں نفرت اور ضد بڑھتی گئی۔ آخرکار ان کافروں نے ایک خوفناک سازش کی اور اللہ کی اس نشانی کو یعنی اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ قرآن کہتا ہے، پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ اور پھر 3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا، زبردست چیخ اور زلزلے نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ قوم سمود جو کل تک طاقت اور غرور میں ڈوبی تھی، لمحوں میں صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ یہ انجام تھا ایک ایسی قوم کا جس نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔